ہمیں امیر معاویہ سے بھی پیار ہے. اعلیٰ حضرت نے آسان کر دیا ہمارے لیے. کیا لکھتے؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. کیا فرماتے؟ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے، بول والے میری سرکاروں کے. اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمارا بیڑا پار فرما دے. ہوگا انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تو نیت کر لے کہ انشاءاللہ ڈیلی کم سے کم منیمم 313 ٹائمز درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے مزید سنتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. Intention of a believer is better than his action. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر. آئیے نیت کر لیتے ہیں. اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. کہاں داخل کر دیتی ہے؟ جنت میں داخل کر دیتی ہے. آئیے نیت کر لیتے ہیں. علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا جو ٹاپک ہے نا، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہمیں جھنجھوڑنے والا ٹاپک ہے. ایک بہت اہم فریضہ مسلمانوں پر جو ہے وہ کیا ہے؟ تبلیغ دین، پروپیگیشن آف اسلام، کال ٹورڈز رائٹیس، نیکی کا حکم دینا، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا. اس کی یاد کو تازہ کیا گیا کہ بزرگان دین، ہمارے جو رول ماڈل آف اسلام ہے، صحابہ اکرام ہے، کمپینینز آف دی بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا انداز کیا تھا، ان کے بارے میں بھی بہت اہم بات ہے. آج کا ٹاپک ہے بزرگان دین کا جذبہ اصلاح امت، یعنی امت کی اصلاح کرنا، ریکٹیفیکیشن آف دی سوسائٹی کے لیے ان کی کیا کوششیں تھیں. آئیے سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے بہت فضائل و برکات ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ علیہ مجمعین نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے میں سستی نہیں کرتے تھے. اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ہسٹری آف اسلام کو ریڈ کریں، تو ہم پر یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ اولیاء اکرام نے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے آنے والی نسلوں کی آسانی اور علم دین کو عام کرنے کے عظیم جذبے کے پیش نظر بے شمار علوم پر کتابیں لکھی. ان بزرگان دین نے نیکی کی دعوت کے عظیم مقصد کے لیے اپنے وقت اور گھر بار کی قربانیاں. تصور کریں، امیجن کریں، جو تاریخ کے صفحات پر کہیں امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ علم دین کے موتی لٹاتے دکھائی دیتے ہیں، تو کہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ نور علم سے لوگوں کے دلوں کو روشن فرماتے ہیں، کہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ اصلاح امت فرما رہے ہیں، تو کہیں میرے آقا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم ہستی نے اپنی تحریروں کے ذریعے علم کے پیاسوں کو سیراب فرمایا. الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ العالیہ نے ساری دنیا میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی فاؤنڈیشن رکھی، بنیاد رکھی. الغرض ان مقدس ہستیوں نے بیان و تدریس، تصنیف و تالیف اور نیکی کی دعوت وغیرہ کے ذریعے اصلاح امت کا عظیم کام جاری رکھا. تو آئیے آج
ہم بزرگان دین کے اصلاح امت کے جذبے سے معمول چند ایمان افروز واقعات سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی عظیم و شان کتاب فیضان سنت والیوم 2 کے باب نیکی کی دعوت پیج نمبر 514 پر ایک ایمان افروز واقعہ نقل فرمایا ہے۔ آئیے ہم بھی وہ واقعہ سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ سمجھ لیجیے بڑا پیارا واقعہ ہے، بہت کچھ اس پہ سیکھنے کو ملے گا۔ نیکی کی دعوت دینی کیسے ہے، طریقہ کیا ہو، انداز کیا ہو، جذبہ کیا ہو، اس ایک واقعے سے بہت کچھ سیکھنے ملے گا۔ آئیے توجہ سے سنتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ مدینے کے پہلے مبلغ ہیں جنہوں نے مکے سے ہجرت کی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کون تھے؟ یہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھے۔ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے نا، آج معاذ اللہ لوگ دنیاوی کوئی، اگر کوئی فار ایگزامپل کوئی دنیاوی کوئی فلمز میں کام کرنے والا ہے، کوئی سپورٹس پرسن ہے، تو اس کے جیسے کپڑے پہنیں گے، اس کی جیسی ہیئر سٹائل رکھیں گے معاذ اللہ، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ میں جس سے کاپی کر رہا ہوں وہ میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، میں اس سے پیار کر رہا ہوں کہیں اس کی محبت مجھے کفر تک نہ لے جائے، کہیں اس کی محبت مجھے جہنم میں نہ لے جائے، بندہ غور نہیں کرتا۔ مگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں ٹرینڈ سیٹر تھے۔ اسلام لانے سے پہلے مہنگے مہنگے اور شاہانہ کپڑے پہنتے، خوشبو ایسی استعمال کرتے کہ جس گلی سے گزرتے تو لوگوں کو یہ پتا چل جاتا، لوگ کہتے کہ ضرور یہاں سے مصعب گزرا ہوگا۔ اسلام لانے کے بعد گھر والوں نے ساری جو شاہی آپ کی پوشاک تھی، آپ کے جو ایک ہائی لیونگ سٹینڈرڈ تھا، وہ سب کچھ لے لیا۔ جب آپ آئے ایک مرتبہ تو بدن پر پھٹی ہوئی چادر تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رو پڑے کہ میرے مصعب کی قربانیاں کیسی ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، ان کا مزار کہاں ہے؟ اللہ پاک ان کے مزار پر ہمیں حاضری نصیب کرے۔ ان کا مزار مدینے میں ہے، وہ بھی مدینے میں کہاں ہے؟ احد کے دامن میں۔ وہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ یعنی تین ہستیاں، ان کی قبر ایک ساتھ ہے، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش، اور حضرت مصعب بن عمیر کا تم نے سنا، عبداللہ بن جہش کا سنا، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کی قبر مبارک ایک ہی ساتھ ہے۔ یہ جو غزوہ احد ہوا تھا نا، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 3 کی قبر مبارک ساتھ میں رہی، باقی 67 کی قبریں اسی میدان میں تھوڑے سے دور پر جو ہے وہ رکھی گئی۔ ان کا واقعہ ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسعد بن جرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ راہ خدا میں سفر پر روانہ ہوئے تو قبیلہ بنی ظفر کے باغ سے مرک نامی کنویں پر جا کر بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے پاس، یہ واقعہ بڑے غور سے سنیے گا، ان دونوں کے پاس قبیلہ بنو اسلم کے لوگ جمع ہو گئے۔ ان کے اعلیٰ درجے کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حجیر تھے، جو ابھی دامن اسلام سے کنیکٹ نہیں ہوئے تھے، وابستہ نہیں ہوئے تھے۔ سعد بن معاذ حضرت اسعد بن جرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ سعد بن معاذ نے اسید بن حجیر کو بھیجا کہ جاؤ اور ان دونوں مبلغین کو ڈانٹ کر روک دو جو کہ ہمارے کمزور لوگوں کو معاذ اللہ بہکانے کے لیے آئے۔ وہ آئے کس لیے تھے؟ اسلام کی دعوت دے، اور کہا کیا معاذ اللہ کہ بہکانے کے لیے آئے۔ چنانچہ اسید بن حجیر نے اپنا نیزہ لیا اور ان کے پاس پہنچ گئے۔ آتے ہی ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر تمہیں زندگی پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی کوشش کا آغاز کرتے ہوئے، یعنی نیکی کی دعوت ہے نا، پیار، انفرادی کوشش یعنی سمجھانا، انڈیویجولی سمجھانا۔ آپ نے یہ کوشش سٹارٹ کرتے ہوئے نہایت نرمی اور مٹھاس سے فرمایا ذرا بیٹھ کر بات تو سن لیجیے۔ کیا کہا؟ وہ گالیاں دے رہے، جان کی دھمکی دے رہا ہے، اور آپ نے کیا کیا؟ ذرا بیٹھ کر میری بات تو سن لیجیے، سمجھ میں آئے تو مان لیجیے گا، اور اگر پسند نہ آئے
تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے، بلکہ ایک بہت بڑی شخصیت، انہوں نے تو اس کو اس طرح بھی منظر کشی کی کہ جب وہ آیا نا، گالیاں دیا، نیزے کی دھمکی دی، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دعوت دی، ہماری بات تو سن لیجئے۔ نہیں نہیں، مجھے نہیں سننا تمہاری کوئی بات۔ ارے سن تو لیجئے، اچھا میری بات سن تو۔ اتنا پیارا انداز تھا، کنٹینیوسلی ایک محبت کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو انسسٹ کر رہے تھے، تو اس شخص نے کیا کیا؟ آخرکار وہ مان گیا، ہے نا؟ اور آپ نے کیا کہا کہ اگر پسند آئے تو ٹھیک، اور اگر ناپسند آئے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے۔ اسید بن حجیر پر میٹھے بول کا اثر ہوا اور وہ اپنا نیزہ زمین پر گاڑ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، کہا ٹھیک ہے بولو کیا بولتے ہو، گالیاں دے رہا تھا، اور اب پیار بھری کوشش سے کیا کہنے لگا، بولو کیا بولتے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کے بارے میں مدنی پھول دیے اور قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ الحمدللہ ان کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، ریولیوشن ہوا، اور وہ اسلام سے مشرف ہو گئے۔ دامن اسلام سے کنیکٹ ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا میرے پیچھے سعد بن معاذ ہے۔ کون ہے؟ یہ دو ایکچولی ہائی رینک آفیسر تھے اس قبیلے کے، ایک نے تو اسلام قبول کر لیا، اور اب وہ کیا کہنے لگے، میرے پیچھے سعد بن معاذ ہے، اگر اس نے تم دونوں کی بات مان لی تو میری ساری قوم، میری ساری کمیونٹی تمہاری بات مان لے گی، میں اسے ابھی تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے سعد بن معاذ کے پاس پہنچے اور ان کو ان دونوں مبلغین کے پاس جانے پر راضی کر لیا۔ سعد بن معاذ نے آتے ہی دونوں صاحبان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب اس نے بھی کیا کیا؟ برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی کوشش کی سٹارٹ کرتے ہوئے انہیں بھی نرمی اور مٹھاس کے ساتھ نیکی کی دعوت سننے کے لیے آمادہ کر لیا۔ وہ گالیاں دے رہا ہے، اچھا میری بات تو سن لیجیے، گالیوں پہ گالی کنٹینیو ہے، اچھا میری بات تو سن لو، تھوڑا تو سن۔ آخرکار وہ کنونس ہو گیا، اس پر وہ اپنا نیزہ اس نے بھی زمین پر گاڑا، ان کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بھی اسلام کی خوبیوں سے مالا مال مدنی پھول پیش کیے اور سورۃ الزخرف کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائی۔ آیت قرآنیہ نے ان کے دل پر بہت گہرا اثر کیا اور وہ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ ایمان لانے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور ان سے فرمایا تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ یہ اپنی کمیونٹی کے ہائی رینک آفیسرز تھے نا، اسلام لایا، اب اپنی لوگوں کے پاس گئے، کیا کہا تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ سب نے کہا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے درست اور بلند خیال ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا بس پھر مجھ پر تمہارے مردوں اور عورتوں سے اس وقت تک بات کرنی حرام ہے جب تک تم اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے آتے۔ اس واقعے کو روایت کرنے والے بزرگ فرماتے ہیں خدا کی قسم شام نہیں ہونے پائی تھی کہ اس قبیلے کے تمام مرد و عورت دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، all my dear Islamic brothers، آپ نے سنا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اس حکایت سے یہ بھی مدنی پھول بھی ملا کہ شخصیات مثلا بڑے بڑے تاجران، مل اونرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز، ایسی بڑی ذمہ داریوں پر فائز لوگ جن کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، خاندانوں قبیلوں کے بڑے سرداروں، مالداروں، مختلف اداروں اور مختلف ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے ایسے بڑے آفیسرز جن کی بات مانی جاتی ہے، ان پر انفرادی کوشش کے بہترین نتائج نکل سکتے ہیں۔ جیسا کہ قبیلہ بنو اسلم کے دو سرداروں پر جب انفرادی کوشش کی گئی، انہیں برائی سے روک کر اچھائی کی طرف، اسلام کی طرف بلایا گیا، تو انہوں نے نیکی کی دعوت قبول کر کے اسلام کے دامن سے وابستگی کے بعد اپنے سارے قبیلے کو اسلام کے دامن سے وابستہ کر لیا۔ نیکی کی دعوت دینے،
جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب ایک بار کسی شخصیت سے مل لے تو کم از کم اتنے عرصے تک اس سے رابطے میں رہے جب تک اسے مدنی قافلوں میں سفر کا عادی بنا کر دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانے والا نہ بنا دے، ہے نا؟ فار ایگزامپل، اگر کسی پر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک بار بولے، دو بار بولے، پھر بعد میں چھوڑ دیں، ارے یہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ کتنے بار بولا بھائی؟ پورے 2 بار بولا۔ اچھا کب کہا تھا آپ نے؟ وہ 2-5 سال ہو گئے بول۔ ایسا نہیں، کنٹینیوس ایفرٹ لگانے پڑیں گے۔ اگر آپ کسی کو مسجد تک لانا چاہتے ہو، کئی ساری چیزیں اس کے لیے اپنانی پڑیں گی۔ سب سے پہلے دعا کرنی پڑے گی، اے اللہ میری زبان میں تاثر نہیں ہے، مگر میں میرے بھائی کو، تیرے بندے کو دعوت دینے جا رہا، اے اللہ دعوت دینا میرا کام ہے، ہدایت دینا تیرے اختیار ہے، اے اللہ کرم کر۔ پھر نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ایک کہتے ہیں نا اپنے آپ کو کنٹرول کر کے۔ آج ہم کیسا کرتے، معاذ اللہ، بھائی آؤ نا نماز کے لیے، نہیں آئے گا تو اس کو برا بھلا کہتے، بھائی تیرے کو شرم نہیں آتی کیا، کیسا آدمی ہے تو، معاذ اللہ۔ کئی لوگ تو حدیں پار کر دیتے، بالکل ایسے ایسے جملے بول دیتے کہ شرعاً جو ان کے لیے جائز نہیں ہوتے۔ معاذ اللہ کوئی ایسے بھی کہہ دیتا ہے کہ تو مسلمان ہے کیا کافر ہے کہ جو نماز کے لیے نہیں آتا۔ آپ غور کریں کہ نیکی کی دعوت دینے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور کتنے پیارے انداز سے بندے کو نیکی کی دعوت دینا چاہیے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے آپ معاملات کو پڑھیں نا، کہ کیسے پیار بھرے انداز سے نیکی کی دعوت دیتے تھے، کس طریقے سے یہ لوگوں کو اپنے قریب کرتے تھے، اپنے عمل کے ذریعے بھی کنیکٹ کرتے تھے، اپنی زبان سے بھی میٹھے بول۔ یقین کرے ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بھلا کام بگڑ جاتا ہے تھوڑی سی نادانی۔ آج ہوتا یہی ہے، باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی بنے، اس کے لیے طریقہ بھی تو ویسا ہونا۔ ٹھیک ہے، جہاں ضرورت پڑے گی تو مار کر بھی بچے کو نماز کے لیے لانا پڑے گا، مگر ایک ایج ایسی آتی ہے کہ بچہ جوان ہو چکا ہے، اب اس پر آپ کی مار اثر نہیں کرے گی، مگر آپ کی زبان کی کوشش اس پر اثر کرے گی۔ گھر میں گھر والوں کے ساتھ بھی پیار بھرے انداز سے بندہ نیکی کی دعوت دے۔ اس کے لیے سب سے پہلے دل میں جذبہ ہونا چاہیے، دل میں کڑن ہونی چاہیے۔ آج سب سے بڑی جو مسنگ ہے نا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، وہ یہی ہے کہ ایک تعداد ہے اس کو کوئی لینا دینا ہی نہیں، خود نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسے گھر بھی موجود ہے کہ باپ اٹھ رہا ہے نماز کے لیے آ رہا ہے، اپنی بیوی کو نہیں اٹھا رہا، اپنے بچوں کو نہیں بول رہا کہ آپ نے قرآن پاک کی وہ آیت نہیں سنی، جس کا ترجمہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، خلاصہ کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آگ سے مراد کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، جس کا ایندھن یعنی جس کا فیول آدمی اور پتھر ہے۔ گاڑی چلانے کے لیے پیٹرول ڈالی جاتی ہے نا، جہنم کا فیول کیا ہے؟ آدمی ہے اور پتھر ہے۔ ہمیں ہمارے دل میں جذبہ رکھنا ہو۔ آج اگر کوئی شراب پیتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، بزرگان دین تو اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھتے تو ان کی ایسی کیفیت ہوتی کہ کب کب بھی طاری ہو جاتی۔ ایک بزرگ تو ایسے تھے کہ اگر ہاتھ سے اگر گناہ نہیں روک پاتے تو آپ اس قدر آپ کو صدمہ ہوتا کہ آپ کے پیشاب کے ذریعے جو ہے نا خون نکلتا، اتنی آپ کو تکلیف ہوتی۔ اور آج اگر ہم کسی کو گناہ میں دیکھ بھی رہے نا، پہلا کام کیا ہوتا ہے معلوم؟ اس کو حقارت سے بندہ دیکھتا ہے، دیکھو کیسا حقیر آدمی، دیکھو کیسا بدتمیز آدمی، دیکھو یہ کیسا شراب پی رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اے اللہ میرا مسلمان بھائی، اے اللہ اس کو گناہوں سے بچا، اے اللہ مجھے بھی بچا۔ پہلے شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا کروڑوں شکر ہے کہ تو نے مجھے نماز کی توفیق دی، میرے بھائی کو بھی دے دے۔ اس کو حقارت سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ غرور آپ کو لے ڈوبے، کیونکہ اللہ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے نہیں پتا، we never know۔ آج اگر مجھے سنتوں کی توفیق ملی ہے میرے رب کے کرم سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے، اے اللہ کرم کی نظر کر، اے اللہ رحمت کی نظر کر۔
گھر والوں کے لیے بھی کرے، پڑوسیوں کے لیے بھی کرے، دوست احباب کے لیے بھی کرے، فیملی والوں کے لیے بھی کرے، ویسے پیار اور شفقت سے بندہ کوشش بھی کرے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں اس کا. عشرہ مبشرہ یہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ وہ 10 جن کو جنت کا مزہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. یعنی 10 صحابہ اکرام جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہے، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے ان کی تعداد 10 ہے. صحابہ کے سردار کون ہے؟ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کو پتا ہے باقی 9 بچے نا، باقی 9 میں سے 5 صحابہ اکرام جو وہ لسٹ میں ہے، جن کا نام لے کر حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی، فار ایگزامپل ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. یہ جو نام لیے گئے نا، تو صدیق اکبر خود ایک ہوئے، باقی کتنے بچے؟ 9. آپ کو پتا ہے علماء نے لکھا کہ ان 9 میں سے 5 صحابہ وہ ہیں جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام ایکسپٹ کر لیا، جس میں سے میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے. صدیق اکبر کو جیسے ہی اسلام کی دولت ملی، آپ بیٹھ نہیں گئے اپنے گھر میں، آپ نے فوراً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کوشش کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ہے ٹرو لیڈرز. زندگی کا کیا بھروسہ؟ ارے میں مروں تو کچھ ایسا کام کر کے جاؤ، ایسے ثواب جاریہ والے کام ایسے کروں، دین کو ایسے مبلغ دوں جو میرے مشن کو آگے جاری رکھے. میرا مشن کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے نا. لیڈر پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے مقصد کو دنیا کا مقصد بنا دے. اور یہ لیڈر میرے امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب، کہ آپ نے اس عزم کو لیا اور آج دعوت اسلامی کا بچہ اگر اسے کہو نا کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے، آئیے ہم بھی ریپیٹ کرتے ہیں، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں نصیب. پڑوسیوں کے تعلق سے پتہ ہے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تولیہ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جس کا پڑوسی گناہوں میں مبتلا ہو اور وہ اس کو روکنے کی قدرت ہونے کے باوجود نہ روکے تو وہ بھی اس گناہ میں شریک ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی کیا فرماتے ہیں؟ جو کوئی سنے کہ فلاں شخص گناہ کا مرتکب ہوا اور پھر وہ اسے اس گناہ سے روکنے کی قدرت ہونے کے باوجود اس گناہ کرنے والے کو نہ روکے تو قیامت کے روز وہ کٹے ہوئے کانوں والا بہرا ہوگا. ہمارے بزرگان دین دیگر نیک کاموں کے ساتھ ساتھ اصلاح امت کے مدنی جذبے سے مالا مال تھے. ان کے دل ہمیشہ امت کی اصلاح کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے. ان کا اصلاح امت کا انداز رقت و سوز سے بھرپور ہوا کرتا تھا. اگر کوئی شخص ان سے راہ چلتے بلکہ دوران سفر میں نصیحت طلب کرتا تو یہ حضرات تاخیر نہ فرماتے بلکہ اسی وقت خوف خدا کی گہرائیوں میں ڈوب کر اور رو رو کر اسے اخلاص سے بھرپور اصلاح کے مدنی پھول عطا فرماتے. یہ جذبہ تھا ہمارے بزرگان نے. حضرت ابراہیم بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اور امام ابو یوسف فصلی رحمت اللہ علیہ ملک شام کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک شخص آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے آیا اور سلام کرنے کے بعد عرض کرنے لگا، اے ابو یوسف مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ رو پڑے اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے بھائی بے شک دین و رات کا جلدی جلدی آنا جانا آپ کے بدن کے کھلنے، عمر کے ختم ہونے اور ہر لمحہ موت کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جانے کا بتا دے رہا ہے. واہ. اس لیے میرے بھائی آپ کو اس وقت تک ہرگز مطمئن یعنی سیٹسفائی ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک کہ اپنے اچھے خاتمے کا معلوم نہ ہو جائے اور یہ پتہ نہ چل جائے کہ جنت میں جانا ہے یا معاذ اللہ جہنم ٹھکانا ہے، اور یہ خبر نہ ہو جائے کہ اللہ پاک آپ کے گناہوں اور غفلتوں کی وجہ سے ناراض ہے یا اپنے فضل و رحمت کے سبب آپ سے راضی ہے. اے کمزور انسان، اپنی اوقات مت بھولیے،
آپ کا آغاز ایک ناپاک قطرہ ہے جبکہ انجام سڑا ہوا مردہ. اگر ابھی یہ نصیحت سمجھ نہیں بھی آ رہی تو ان قریب سمجھ میں آ جائے گی. جس وقت آپ قبر میں جائیں گے وہاں گناہوں پر شرمندگی تو ہوگی مگر کام نہ دے گی. یہ فرما کر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور وہ شخص بھی رونے لگا. اس واقعے کو روایت کرنے والے بزرگ فرماتے ہیں ان دونوں کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگا یہاں تک کہ وہ دونوں بے ہوش ہو کر گر گئے. پیارے سب اس حکایت میں ہمارے لیے نصیحت کے بہت سے مدنی پھول موجود ہے. مثلا مبلغ کو چاہیے کہ جب اسے انفرادی یا اجتماعی صورت میں مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنے کی سعادت نصیب ہو تو خود کو متقی و پرہیزگار اور اصلاح سے آزاد سمجھنے کے بجائے یہ سمجھے کہ در حقیقت یہ نصیحت میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں. الحمدللہ بزرگان دین کا یہ معمول رہا کہ وہ نیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے. بلکہ آپ کو پتا ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک نے کیا کہا؟ پارہ 24 اس کی سورہ سجدہ آیت نمبر 33 میں ارشاد ربانی ہے ترجمہ کنز العرفان. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں. حکیم علامہ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس نیکی کی طرف بلانے میں اول پہلے نمبر پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ان کے صدقے سے اولیاء اور علماء جو تبلیغ کرے بلکہ مؤذن تکبیر کہنے والے اور ہر وہ مومن جو اللہ پاک کی مخلوق کو کسی نیکی کی طرف بلائے وہ بھی یہاں مراد ہے. معلوم ہوا رب کریم کو اس کی بولی بڑی پیاری معلوم ہوتی ہے جو دعوت خیر یعنی نیکی کی دعوت دے اگرچہ اس کی آواز موٹی اور باتیں معمولی. کتنی پیاری بات ہے. اگرچہ اس کی آواز موٹی ہو اس کی باتیں نارمل سی ہو اس کی باتیں معمولی سی ہو مگر اللہ پاک کو ایسے بندے کا اس کی راہ کی طرف بلانا بڑا پسند ہے. اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی کہا نا قرآن پاک معیار بتا دیا ڈیفائن کر دیا. آج لوگ گانا گانے سے نہیں شرماتے لوگ گالی دینے سے نہیں شرماتے غیبت کرنے سے نہیں ڈرتے. کیا میں اور آپ نیکی کی دعوت دینے سے ڈر جائیں گے؟ کیا میں اور آپ لوگوں کو برائی سے منع نہیں کریں گے اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں؟ ایک بار کہے نا شکرانے کی نیت سے الحمدللہ اور بلند آواز سے سب کہے الحمدللہ الحمدللہ میں مسلمان. اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب. میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائی یہ جو جذبہ امیر اہل سنت نے ہمیں دیا اس کو اپنی لائف کا مقصد بنا لو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آپ کالج اسٹوڈنٹ ہو یہاں بھی اصلاح کی کوشش کرنی. آپ اسکول میں پڑھتے ہو یہاں بھی کوشش کرنی. آپ جاب میں آپ جاب کرتے ہو بزنس کرتے ہو یہاں بھی نیکی کی دعوت. wherever you are in whatever state you are جہاں ہو جس کیفیت میں ہو نیکی کی دعوت دیجیے برائی سے منع کیجیے پیار بھرے انداز سے. ڈانٹیے مت کیا پتا آپ کا ڈانٹنا اس کو اسلام سے ہی دور کر دے. پیار بھرے انداز سے خود بھی نیکیوں کی طرف آئے اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تو اچھا کرنا پڑے گا نا. اگر کوئی باپ سگریٹ پی رہا ہے اور بول رہا ہے بیٹا سگریٹ نہیں پینا بہت بری چیز ہے نہیں پینا بیٹا کبھی, آپ کو کیا لگتا ہے اس لڑکے کے دل پہ اثر ہوگا اس بات کا؟ نہیں ہوگا. خود بھی نیک بنے. اچھا شیطان یہاں بھی وار کرے گا ارے تو اپنے آپ کو دیکھ تو کون سا 5 وقت نمازی ہے تیرے چہرے پہ تو داڑھی بھی نہیں تیرے چہرے پہ تو یہ بھی نہیں تو کتنا گندا گناہگار ہے. ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے ایک بات جب بندہ لوگوں کو برائی سے منع کرتا ہے نا اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی گناہوں سے بچا لیتے ہیں. آپ کوشش تو کریے شیطان کا وار ہے آپ کو پتا ہے یہ سچی بات ہے. امیر اہل سنت نے اس پر بہت ڈیٹیل میں مدنی مذاکرے میں فرمایا یہ شیطان کا خطرناک وار ہے.
مثال کے طور پہ اللہ کروڑ بار نہ کرے، اگر کسی کو کوئی ایک نماز چھوٹ جائے گی نا، شیطان پتہ ہے کیا وار کرے گا؟ ارے تیری تو نماز چھوٹ گئی، ابھی کیا فائدہ تیرا دوسری نماز پڑھ کے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک نماز تو چھوٹی نا، وہ ایک گناہ تو ہوا، یہ دوسری نماز چھوڑ کر دوسرا بڑا گناہ کرنے جا رہے آپ۔ شیطان ایسے وار کرتا ہے، ارے کیا فائدہ تیرا یہ کر کے، تو تو فلاں گناہ بھی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے معافی بندہ مانگے، وہ گناہوں کو چھوڑے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گناہ بھی کرتا جائے، یہ بھی کرے وہ بھی کرے، ایسا نہیں ہے، گناہ کو چھوڑنے کی پوری 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 کوشش کرے، مگر اگر بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے پھر اللہ سے رجوع کرے، اے اللہ معاف کر، اے اللہ میں کمزور ہوں مولا، اے اللہ ہو گئی غلطی، اے اللہ لے گیا شیطان، اب نہیں کروں گا، اے اللہ پھر نیت کرتا ہوں مولا نہیں کروں گا۔ اچھا اس میں پری ڈیسائیڈڈ نہ ہو، پہلے سے یہ ڈیسائیڈ نہ ہو، پہلے سے طے نہ ہو کہ ٹھیک ہے نا چلو پکچر دیکھ کے آتے توبہ کر لیں گے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ کفر ہے کہ گناہ کو ہلکا جانا نا، کیا پتا آپ کو واپس توبہ کرنے کی مہلت ملے گی یا نہیں ملے گی، اور اگر مل بھی گئی تو اتنا ہلکا سمجھ لیا آپ نے دین اسلام کو کہ ٹھیک ہے فلاں گندا کام کر لو اب توبہ کر لوں گا بعد میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ کرتا رہے، دعا کرتا رہے، نیکی کی دعوت دیتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اس کو بھی گناہوں سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ نیت کرتے کہ نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا؟ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک بیسک کانسیپٹ ہے، واٹ از 2+2؟ 2 اور 2 کتنا ہے؟ جیسے یہ آسان ہے، ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ بیسک ہے اسلام کا، مگر شیطان نے ہم کو اس سے دور کر دیا ہے۔ وہ بیسک پتہ ہے کیا ہے؟ یہی نیکی کی طرف بلانا، برائی سے منع کرنا۔ میں آپ کو ایک دم سمپلی ایکسپلین کرتا ہوں۔ میرے آقا غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کس کس کو معلوم ہے؟ دیکھو ایک تعداد کو پتا ہے، 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ مجھے بتاؤ اگر غریب نواز نہیں آتے تو کیا ہوتا؟ میرے اور آپ کا کیا ہوتا؟ آج پوری دنیا میں ایک مسلمانوں کی جو بڑی تعداد ہے نا، کیونکہ جب آپ آئے تھے آج سے 850 سال پہلے کم و بیش، وہ ٹائم تو سب ایشیا کی کئی ساری کنٹریز ایک ہی تو تھی نا، اور پھر یہاں سے لوگ یوروپ میں بھی گئے، یو ایس میں بھی گئے، الگ الگ کانٹیننٹس میں الگ الگ کنٹریز میں ٹریول کر کے گئے۔ آپ مجھے بتاؤ اگر میرے آقا غریب نواز نہیں آتے تو آج میں اور آپ کون سی پوزیشن میں ہوتے؟ میرے اور آپ کے پاس اگرچہ کروڑوں روپے ہوتے، اگر ایمان والے نہیں ہوتے تو میں کیا کرتا؟ آج شکوے ہے نا، شکایت، اے اللہ گاڑی نہیں دی، اے اللہ پیسہ نہیں دیا، اے اللہ گھر ایسا نہیں دیا، اے اللہ لائف سٹائل ایسی نہیں دی، اے اللہ میرے پاس تو یہ بھی نہیں، میرے پاس تو وہ بھی نہیں، سب کچھ مل جاتا، خدا نہ خواستہ ایمان نہ ملتا تو میں کیا کرتا؟ آج میں مسلمان ہوں نا، اگرچہ میں غریب ہوں مگر الحمدللہ میں اسلام کا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں میرے رب کا بندہ ہوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اربوں روپیے بھی اس کو خرید نہیں سکتی، ایمان کی دولت کو۔ آپ مجھے بتائیے غریب نواز نہیں آتے تو میں اور آپ کہاں ہوتے؟ اس کو آگے پہنچانا ہے نا، آگے ہماری جنریشنز کو پہنچانا ہے نا، اور آج تو بہکانے کے لیے کتنی طاقتیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ، آپ مسلمان ہو، بہت اچھی بات ہے، آپ کو پتا ہے کیسے کیسے کوشچنز آج کے ینگسٹرز کرنے لگے، کیسی کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں آج۔ آپ مسلمان ہو، آپ کی آنے والی جنریشنز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں اور آپ ایک بھرم میں ہیں، آگ لگی ہے نا، باہر لگی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اگر آپ ایک بلڈنگ میں ہو، آپ 21 یا 15ویں مالے پہ ہو، آج جو وہ پہلے مالے پہ لگی، کیا بولو گے؟ نہیں نہیں کچھ نہیں، وہ ایک پہلے مالے پہ آگ لگی، ٹھیک ہے سب سو جاؤ، چین سکون سے سو جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا، ایسا کرو گے کیا؟ یا ٹھیک ہے آپ 20ویں مالے پہ 40ویں مالے پہ آگ لگی ہے، 20 مالے اوپر آگ لگی ہے، کیا کرو گے؟ سکون سے سو جاؤ گے؟ نہیں سو گے، بھاگو گے۔ گھر والے بولے کہہ رہے ہو فلاں، ارے بھائی چھوڑو
ہماری سوسائٹی میں گندگی کی آگ ہے, ہمارے معاشرے میں بربادی ہے, ہمارے ینگسٹر جا رہے ہیں, ہماری بچیاں جا رہی ہیں, ہمارے عمل کا کوئی ٹھکانہ نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں, اور ہم ایسی غفلت کی نیند سوئے ہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے بزرگ نے کیا کہا؟ جھنجھوڑنے والی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. آپ پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہ لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لوگ اس وقت سوئے ہوئے ہیں, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے, جب مریں گے تو جاگ جائیں گے, مگر تب تک کیا ہو چکا ہوگا؟ بہت دیر ہو چکی. تو بھرم میں نہیں رہنا ہے. آنے والے جنریشنز کا ایمان و عقائد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ارے اپنا کوئی پتہ نہیں ہے, ہمیں نہیں پتا رب کے تعلق سے کیسا بلیف ہو, حضور پاک کے تعلق سے عقائد کیا ہو, فرشتے کے بارے میں کیا ہو. کوئی بھی آیا تھوڑی بہت انگلش بول دیا, تھوڑا بہت کچھ بول دیا, ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے چلے جاتے. ایمان کے لٹیرے کون کون سے بھیس میں آج سوسائٹی میں ہے, کیا مجھے اور آپ کو اس کا نالج ہے؟ گھاس تو گوبر پر بھی اگتی ہے نا. اگر گندگی کو اگر سلور کوٹ کر کے پریزنٹ کر دیا جائے تو کیا گندگی پاک ہو جائے گی؟ نہیں پاک ہوگی. باتیں تو بہت اچھی کرتا ہے, دیکھو کتنی اچھی اچھی بات بتاتا ہے. یہ بھی تو ہم تو صرف ایسے ہی سنتے, اچھی بات بتاتا نا صرف وہ لے لیتے. آپ اتنے بڑے مفتی ہو گئے, بڑے بڑے علماء نہیں سنتے ان کو. ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کہتے ہو بہت اچھی بات بتاتا ہے نا, ٹھیک ہے چلے. ایک 100 لیٹر شربت بنا ہوا ہے, شربت کا ڈرام ہے, بہت اچھا گاڑا پیور دودھ لیا آپ نے, ڈرائی فروٹس بھی 10 کلو ڈال دیے, سب کچھ ڈال دیا. اگر اس میں آ کر کوئی صرف ایک ڈراپ ٹوائلٹ کا ڈال دے, ایک ڈراپ پیشاب کا ڈال دے, کیا کرو گے؟ پیو گے اس میں سے؟ ارے بھائی 100 لیٹر شربت ہے, پیشاب کا قطرہ تو صرف ایک گرا ہے. 1000 ml کا 1 لیٹر ہوتا ہے, 800 کر دو, کتنی بڑی تعداد دودھ کی, صرف ایک ڈراپ تو پیشاب کا ہے. کیوں نہیں پی رہے اس کو؟ کیوں نہیں پی رہے؟ گندگی ہے نا, اس کے لیے نہیں پی رہے. اور جو معاذ اللہ دھڑلے سے لوگوں کے عقیدے گھما رہا ہے, لوگوں کے عقیدے چھینے جا رہے ہیں, آپ مجھے بتاؤ اس کی بظاہر کوئی دوسری چکنی چپڑی باتوں میں اور آپ اٹریکٹ ہو گئے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر نہیں اٹریکٹ ہو رہے آپ, مگر ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, ایک مثال دے رہا ہوں. پلیز ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریے. اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کے صحیح احکامات پر چلنے کی توفیق دے, اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک آتھینٹک پلیٹ فارم آج ہمارے پاس ہے. تو کہنے کا مقصد, بات نکلی تھی میرے آقا غریب نواز سے, غریب نواز کے مشن کو تو آگے کرنا ہے نا, خود بھی نیک بننا ہے, دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے. اس کا ایک شاندار شارٹ کٹ بتاؤں میں آپ کو, جس سے آپ اپنے لیے بھی بہت نالج حاصل کر سکتے ہو اور امت کے لیے بھی کر سکتے ہو. کون کون, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے, کون کون اس امت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ, میں بھی کرنا چاہتا ہوں. اللہ ہم سب سے کام لے لے. اعلیٰ حضرت نے عرض کیا, انہیں تو مل گیا, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اور آج اعلیٰ حضرت کا نام ایسا روشن ہے, ایسا شاندار میرے اعلیٰ حضرت کا نام ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے حق اور باطل کے بیچ میں ڈفرینسیشن میرے اعلیٰ حضرت کا نام ہے. ان کی ٹیچنگز, ان کی پریچنگز, ان کی فالوئنگ, ان کی کتابیں, ان کا کنز الایمان, ان کا سب کچھ آج معیار ہے الحمدللہ صحیح اور غلط کا. تو کون کون کرنا چاہتا ہے؟ ایک بار پھر ہاتھ ریس کریں پلیز. اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی رات کریں گے. سچی بات ہے, پکی بات ہے, پیچھے نہیں ہٹیں گے سچی میں. ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں, اس کا شارٹ کٹ ہے مدنی قافلہ, دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ. آپ یقین کرو یار, مدنی قافلے میں آپ میں سے کس کس نے پہلے ٹریول کیا ہے؟ کوئی آپ میں سے؟ ماشاءاللہ کئی لوگوں نے سفر کیا ہے, میں نے بھی کیا الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں پریکٹیکلی آپ کی تربیت ہوتی ہے کہ نیکی کی دعوت کیسے دینا ہے, برائی سے کیسے منع کرنا ہے. اس میں درس دینا سکھایا جاتا ہے. ابھی میں بھی جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں دیکھ کے کر رہا ہوں, کئی ساری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں, مگر ریڈی میڈ بیان ہم کو ملتا ہے, ہم کو پڑھ کے سنانا ہے.
درس جو دیا جاتا ہے وہ بھی ہماری کتابوں میں ہم دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو مدنی قافلے میں پہلی بات تو آپ خود پابندی سے 5 وقت کی نماز پڑھو گے. خوش نصیبوں کو تہجد بھی پڑھنے ملتی ہے, اشراق و جاز بھی پڑھنے ملتی ہے, اوابین کی نماز بھی پڑھنے ملتی ہے. آپ یہ بھی پڑھیے گا. اور ساتھ میں اس میں نا شیڈیول ہوتا ہے الگ الگ, تہجد سے لے کے رات سونے تک کا پورا شیڈیول بنا ہوتا ہے کہ کب آپ کو نیکی کی دعوت دینے باہر جانا ہے, آپ کو کیسے نیکی کی دعوت دینی ہے, وہ بھی اسکرپٹڈ ہے پورا کہ آپ کو نیکی کی دعوت کیسے دینا ہے. آپ بولو بھائی میں پڑھا لکھا, مجھے اسکرپٹ کی کیا ضرورت ہے, میں تو بہت اچھا انگلش بول لیتا ہوں, اچھی اردو آ جاتی ہے. آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ جب ہم جاتے ہیں, اللہ بار بار مدینے کا سفر نصیب کرے, وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں نا, ان کی انگلش کی فلوئنسی کتنی بڑی رہتی ہوگی. اگر آپ کو پتا ہے ان کو ورڈ ٹو ورڈ ایز اٹ از پڑھ کے سنانا ہوتا ہے جو ان کو لکھ کے دیا گیا ہوتا ہے. ان کی اسکرپٹ ہوتی ہے, اور اس میں اگر ایک ورڈ بھی اگر انہوں نے مائنس کر دیا یا ایڈ کر دیا اپنی طرف سے تو وہ ہائی کمپلائنس مانا جاتا ہے. ان کو وارننگ ایشو کی جاتی ہے, بار بار غلطی کرے تو جاب سے بھی نکال دیا جاتا ہے. ورڈ ٹو ورڈ, حالانکہ ہائی فلوئنسی والے تبھی تو وہاں پر ہے وہ. تو جب دنیاوی کام کے لیے اسکرپٹ ہے تو کیا نیکی کی دعوت دینے کے لیے نہیں ہے؟ ایک اور ایگزامپل دوں, شاید ایگزامپل میچ نہ ہو مگر ایک ایگزامپل ذہن میں آیا تو میں دیتا ہوں. قرآن پاک جب تراویح پڑھائی جاتی ہے رمضان میں, تو جو حافظ صاحب ہوتے ہیں وہ تو قرآن پاک ایز اٹ از پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, کہ اپنے طرف سے اگر ان کو عربی آئی تو بھی کیا کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے ایڈ. تو یہ اس کی نا تربیت لینی ہوگی, سیکھنا ہوگا. پہلے اپنی اصلاح بھی ہوگی, اس میں امت کی اصلاح بھی ہوگی. اور الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی میں ایک بڑا ہی پیارا, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایونٹ منایا جا رہا ہے, اور وہ ہے دا منتھ آف مدنی قافلہ, ماہ مدنی قافلہ, جو 15 نومبر سے سٹارٹ ہو چکا ہے اور 15 دسمبر تک یہ ہونے والا ہے. ایوری فرائیڈے, سیٹرڈے اینڈ سنڈے 3 دن کے مدنی قافلے ہمارے رائے خدا میں ٹریول کر رہے ہیں. بلکہ لاسٹ ویک میں ایک بڑی تعداد نے سفر کیا آل اوور دی انڈیا, ان فیکٹ آل اوور دا ورلڈ. لاکھوں کی تعداد میں لوگ راہ خدا میں اس وقت ہے, اور الحمدللہ 12 ماہ کے لیے بھی لوگ جا رہے ہیں, 6 مہینے کے لیے بھی جا رہے ہیں, 3 مہینے کے لیے, 1 مہینے کے لیے, 12 دن کے لیے, 6 دن کے لیے, 3 دن کے لیے. تو یہاں پہ بیٹا ہر ایک انسان تیار ہو جائے کہ میں اپنے آپ کے لیے, اپنے امت کے لیے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اپنے آنے والی جنریشنز کے لیے, اپنے مسلمانوں کے لیے دین کی راہ میں سفر کروں گا انشاءاللہ. کریں گے؟ اللہ ہم سب کو مدنی قافلے کا پسند. کس کس کی نیت بنتی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ 3 دن کے لیے تو ضرور سفر کرنے کا اس ایونٹ. اللہ اکبر, دیکھو ہم لوگ چلے جو نیت کر رہے اللہ سب کو مدینہ دکھائے, بار بار حج کرائے. مگر میں سب سے ریکویسٹ کروں گا پلیز کچھ نہ کچھ مینج کر کے, ابھی نہیں تو دسمبر کی 1st 2nd 3rd ویک میں آپ ضرور ٹریول کریں. کوئی اسٹوڈنٹس ہے, آپ کے ایگزامینیشنز ہے, تو آپ آنے والے وقت میں جب آپ کی اسکول سے یا کالج سے جب آپ کو ویکیشنز ملتی ہے, آپ اس میں 1 مہینے کے قافلے میں سفر کریں. دعوت اسلامی کا 1 مہینے کا تربیتی اعتکاف ہوتا ہے ماہ رمضان کا, وہ کریں. آخری عشرے کا اعتکاف کریں, کورسز کریں. 63 ڈیز کے ہمارے تربیتی کورسز ہوتے ہیں, 41 ڈیز کے, 30 ڈیز کے نماز کورس ہے, 7 دن کے, بہت کچھ ہے. کنیکٹ ہو جائیے, پاتے جائیے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں بیڑا پار ہوگا. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا میرے اور آپ کی لائف میں؟ آیا ہے. اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں, سب مل کر کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے. بولنے کے لیے بہت کچھ ہے, مگر میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ دعوت اسلامی سے پریکٹیکلی کنیکٹ ہو جائے. اللہ نے چاہا تو اس کی خوب برکتیں ملے گی. مدنی قافلوں میں آپ سفر کرتے رہیں گے تو الحمدللہ اس کے ذریعے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. آئیے یاد دہانی, ریمائنڈر, 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت. اللہ پاک ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات, شروعات سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف, ابتدا سے آخر تک آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا